Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر ممبئی کے سلسلہ وار پروگرام تحفہ رمضان میں آپ کا استقبال اور دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، اس کا استقبال کیسے کریں، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ وَنَادَى مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، ایک منادی ندا لگاتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والوں، اے خیر کو اپنانے والوں، آگے بڑھو، سبقت کرو، اور اے برائی کے چاہنے والوں، معصیت اور برائی کی طرف راغب رہنے والے لوگوں، تم اس سے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس بابرکت مہینے میں ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ پورا کا پورا رمضان المبارک کا مہینہ ان راتوں کے اندر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور انہیں خیر کی ترغیب اور برائیوں سے بچنے کی تلقین اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بابرکت مہینے کی آمد پر ہمیں اور آپ کو خصوصی طور سے اپنے آپ کو برائیوں، معصیتوں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے اعمال سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے خصوصیت کے ساتھ۔ عام دنوں کے اندر بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے، لیکن یہ قدر و منزلت کا مہینہ جب آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک مومن کا یہ شعار ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں، خیر میں لگائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لے۔ کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس بابرکت مہینے کو پا لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے اس مبارک مہینے کا استقبال اور اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو اختیار نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں آتا، ان کے لیل و نہار اسی طریقے سے گزرتے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نصیب قرار دیا ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس آدمی کے ناک خاک آلود ہوں، یا وہ آدمی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو کہ جو شخص رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق نہ بنا سکے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے گویا ایسے شخص کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہ بابرکت لمحات جو ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے اندر لگائیں، روئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کریں۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان، مومن بندے، مومنہ خواتین جب رمضان المبارک کا مہینہ اور ایسی فضیلت کی گھڑیاں انہیں ملتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مسرت و شادمانی آ جاتی ہے، فرحت سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بار پھر یہ رحمتوں اور بخششوں کا یہ موسم انہیں عنایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے تھے، مسرت و شادمانی حاصل ہوتی تھی آپ کو، اور اسی طریقے پر جب ایسے لمحات، ایسی گھڑیاں ایک مومن کو ملتی ہیں تو اسے خوش ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں معلّہ ابن فضل
رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر، یہ 6 مہینے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبل منہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک کے مہینے تک صحیح و سالم پہنچا دے، تاکہ وہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اور جب رمضان کا یہ مہینہ رخصت ہو جاتا تو وہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ان سے انجام پا گئی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جو رمضان المبارک کے صحیح سلامتی کے ساتھ پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یحییٰ ابن کثیر کان من دعائہم، وہ دعا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ تو صحیح سالم ہمیں رمضان تک پہنچا، اور وسلم لی رمضان، اور رمضان کو ہم تک خیر و عافیت کے ساتھ لا۔ تو اس طریقے پر یہ دعائیں، یہ اسلاف خیر بھلائی کی اتنی رغبت ہوتی تھی ان کے اندر کہ وہ ایسی گھڑیوں کے متلاشی ہوتے تھے، ایسے مبارک اوقات کو تلاش کرتے تھے اور یہ مبارک مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی اس طریقے پر ان گھڑیوں کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اور جب یہ گھڑی ہمیں مل جائے، ماہ رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو میسر ہو جائے، تو ہم قطعاً اس مہینے میں اپنے آپ کو کسی گناہ، معصیت، لغویات اور ایسی چیزوں میں اپنے اوقات کو میرے بھائیوں مشغول نہ کریں۔ اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ترغیب دی ہے اہل ایمان کو کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء یہ خیرات کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف بڑھنے والے لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ ایسے ہی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، سورہ مائدہ 48 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرو، بھلائیوں کی طرف آگے بڑھو، اور إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کے پاس تم کو جمع ہونا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی نیکیوں کی سبقت کی ہے، ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر بیان فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم جو ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرو، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے پانے کی طرف بخشش کرو، اور وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کی طرف کے حصول کی طرف سبقت کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے، آگے بڑھنے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک بہت ہی پیاری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی ترغیب فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا الخیر دہرکم، کہ پوری زندگی نیکیوں پر چلتے رہو، بھلائیوں پر عمل کرتے رہو، وتعرضوا لنفحات رحمت اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جو شعائیں اور جو خوشبو پھوٹتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ نَفْحَاتٍ مِّن رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی رحمتیں ہیں کہ یُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ وَصَلُوا اللَّهَ أَن يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو وَأَن يُؤَمِّنَ رَوْعَاتِكُمْ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوف و ہراس کی زندگی سے نکال کر کے امن و سکون کی زندگی عنایت فرمائے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی 1890 کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جو خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، وقت وقت پر موسم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمتیں جو کثرت کے ساتھ نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے لیے پیش کرو اور سبقت کرو اس کے اندر کہ تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن سکو۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کی طرف ہمیں اور آپ کو ترغیب دیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ حصول رزق کی مشغولیت ہی اصل میں ہمارے لیے عبادتوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ عام طور پر ایک آدمی ایسی فرصت کے لمحات کو، ایسی گھڑیوں کو، ایسی قدر و منزلت والے اوقات کو پا کر کے جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ روزی روٹی کا مسئلہ، مشغولیت، کمانے کی فکر، روزی حاصل کرنے کی فکر، اس میں بھی شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ اعتدال بتایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزی کمانا منع نہیں ہے، روزی کے حصول کے لیے محنت و مشقت کرنا، کوشش کرنا، اس کی ممانعت وارد نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو روزی حاصل کرنا چاہیے، لیکن اپنے اوقات کو مینج کریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی حاصل کر سکیں اور اس طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ بھی ہم اور آپ حل کر سکیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی 37 نمبر کی آیت کے اندر بیان فرماتا ہے کہ کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے رجال ہیں کہ تجارت، بیع و شرع، خرید و فروخت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے انہیں روک نہیں پاتی ہے، انہیں غافل نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے سے دنیا کی مشغولیتیں، روزی کی مشغولیتیں وہ ان کے راستے میں حائل نہیں ہو پاتی ہیں۔ اور یہ وہ بندے ہیں کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن ہمارے دل دہل جائیں گے، ہماری نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی۔ اس دن سے یعنی آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری اور باز پرس کے اس دن سے خوف کھاتے ہیں، لرزاں و ترساں ہوتے ہیں۔ تو یہ صفت ہم اہل ایمان کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہم اور آپ یہ ان اوقات کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرصت کے ان لمحات اور اس بابرکت مہینے سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے تحفہ رمضان کے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر پھر آپ کے سامنے اسی موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.